آپ ذرا سوچیں، آج اگر ہم دنیا کے نقشے پر برطانیہ یعنی برٹن کو دیکھیں تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کی سرحدیں صرف برٹش آئلز تک ہی محدود ہیں، یا پھر شاید 14 ایسی اوورسیز ٹیریٹریز ہیں جہاں ان کا آج بھی کنٹرول ہے، جیسے جبرالٹر یا فاکلینڈ آئلینڈز۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو تاریخ ایک بالکل ہی حیرت انگیز تصویر دکھاتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دنیا کی سب سے طاقتور اور وسیع سلطنتوں میں سے ایک کو سمجھنے والے ہیں۔ صرف ایک صدی پہلے کی بات ہے، اس عظیم سلطنت کا پھیلاؤ واقعی دماغ گھما دینے والا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق برٹش ایمپائر نے دنیا کی خشکی کے 1/4 حصے یعنی 25% اور آبادی کے تقریباً 1/3 حصے پر حکومت کی۔ یہ کوئی کہاوت نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں اس پیمانے کی عالمی طاقت کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے نا؟ تو ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا جزیراتی ملک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن کیسے گیا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہماری آج کی اس گفتگو کا مرکز ہے، اور ہم اس 400 سالہ لمبے تاریخی سفر کو کھول کے سمجھیں گے۔ چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ ہم اس پورے دور کو 6 اہم حصوں میں دیکھنے والے ہیں: اس امپائر کی بنیادیں، ان کا عالمی پھیلاؤ اور کانفلکٹس، پھر بغاوتیں اور مشرق کی طرف ان کا نیا رخ، ان کی سنہری صدی، عالمی جنگیں، اور آخر میں اس سلطنت کا آج کی دنیا پر اثر۔ شروعات کرتے ہیں امپائر کی بنیادوں اور ان کے ابتدائی کولونیل منصوبوں سے۔ 17 سینچری کے بالکل شروع میں انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ فرسٹ نے نئی دریافت شدہ زمینوں کو قبضے میں لینے کے لیے شاہی فرمان جاری کیے تھے۔ ان شروعاتی کالونیز کو عام طور پر 3 مختلف طرزوں پر چلایا جاتا تھا۔ پہلی تھی کراؤن کالونی، جو براہ راست ایک شاہی گورنر کے کنٹرول میں تھی۔ دوسری چارٹر کالونی، جو ایک کارپوریٹ معاہدے کے ذریعے چلتی تھی، اور تیسری پروپرائٹری کالونی، جو مکمل طور پر ایک کمرشل انٹرپرائز یا تجارتی منصوبہ تھا۔ انہی طریقوں کو پہلی بار السٹر پلانٹیشن میں آزمایا گیا، جس نے آگے چل کر باقی دنیا میں عالمی توسیع کا ایک پراپر بلو پرنٹ فراہم کیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ ہے۔ ایک طرف انگلینڈ کے تجارتی نیٹ ورکس تھے جو کہ بے حد کامیاب جا رہے تھے، اور دوسری طرف اسکاٹ لینڈ کی پاناما میں ڈیرین اسکیم تھی، جو 1698 میں ایک مکمل ڈیزاسٹر ثابت ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ناکام منصوبے میں اسکاٹ لینڈ کی دولت کا تقریباً 20% حصہ ڈوب گیا تھا۔ اس تباہی نے اسکاٹ لینڈ کو فائنینشلی اتنا بے بس کر دیا کہ اس کا نتیجہ سیدھا 1707 کے ایکٹس آف یونین کی شکل میں نکلا، جہاں اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ نے مجبوراً مل کر گریٹ برٹن بنایا۔ آگے بڑھتے ہیں اور 18 سینچری کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ایمپائر دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے ذریعے تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس عظیم ایکسپینشن کے پیچھے دراصل 2 بہت بڑے اور آپس میں جڑے ہوئے انجنز تھے۔ پہلا انجن تھا سمندروں پر ان کا مکمل کنٹرول، یعنی نیول سپریمیسی، اور دوسرا انجن تھی ان کی نہ رکنے والی تجارت یا مرکنٹائل ٹریڈ۔ انہی 2 طاقتوں نے مل کر اس چھوٹے سے جزیرے کے لیے دولت کے انبار لگا دیے تھے۔ 18 سینچری کی یہ عسکری اور تجارتی کامیابیاں واقعی بڑی تھیں۔ مثال کے طور پر 7 ایئرز وار اور بیٹل آف پلاسی جیسی اہم جنگوں کے بعد برطانیہ نے اپنے یورپین رائیولز خصوصاً فرینچ اور اسپینش طاقتوں سے بہت بڑے علاقے جیت لیے۔ نارتھ امریکہ میں انہیں نیو فنڈ لینڈ، ایکیڈیا، کویبیک اور فلوریڈا مل گئے۔ یورپ میں جبرالٹر ہاتھ آیا، اور ایشیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بنگال کا طاقتور کنٹرول حاصل ہو گیا۔ لیکن جلد ہی اس سلطنت کو اپنے پہلے سب سے بڑے اندرونی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی آگے کی پوری حکمت عملی بدل دی۔ یہ بحران واقعی سنگین تھا۔ جب برطانیہ نے بغیر کسی مقامی نمائندگی کے اپنی 13 امریکن کالونیز پر ٹیکس لگانا شروع کیا تو وہاں اس کے خلاف شدت بغاوت ہو گئی۔ پھر 1776 میں امریکن ریولوشن کے نتیجے میں برطانیہ کے ہاتھ سے یہ 13 کالونیز نکل گئیں۔ یہ دھچکا اتنا بڑا تھا کہ اس نے برطانیہ کو اپنی پوری کلونیل اسٹریٹجی کا رخ مکمل طور پر تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور امریکہ کھونے کے بعد رخ کس تیزی سے ایشیا اور پیسفک کی طرف مڑا، یہ دیکھنا حیران کن ہے۔ 1770s کی دہائی میں کیپٹن کک نے پیسفک کا نقشہ بنایا۔ پھر 1788 میں آسٹریلیا میں پہلی پینل کالونی یعنی قیدیوں کی آبادی قیام کی گئی۔
1805 میں بیٹل آف ٹرفالگر نے ان کی سمندری برتری کو آنے والے 140 سالوں کے لیے سیکیور کر دیا، اور اسی بدلتی ہوئی دنیا کے اثر میں آخرکار 1807 میں ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ یعنی غلاموں کی تجارت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس دور میں جسے برٹن کی سنہری صدی یا دی امپیریل سینچری کہا جاتا ہے۔ 1815 سے لے کر 1914 تک کا یہ وہ عرصہ تھا جب دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا موجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے شاید تاریخ میں ایک مشہور جملہ سنا ہو، "دا جول ان دا کراؤن"، یعنی تاج کا قیمتی ہیرا۔ یہ جملہ خاص طور پر ہندوستان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب 1857 میں سپاہی بغاوت ہوئی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کے تحت آ گیا، اور جلدی یہ اس عظیم سلطنت کا سب سے قیمتی اور منافع بخش حصہ بن گیا۔ اگر ہم 19 سینچری کی گلوبل پالیٹکس پر غور کریں تو طاقت کا استعمال ہر جگہ نظر آتا ہے۔ چائنا میں فرسٹ اوپیم وار، رشیا کو روکنے کے لیے کرائمین وار، سویس کینال کو محفوظ کرنے کے لیے ایجپٹ پر عسکری قبضہ، اور افریقہ کو تقسیم کرنے کی وہ دوڑ جسے اسکرامبل فار افریقہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ کھیلا گیا گریٹ گیم اور جنوبی افریقہ میں پرتشدد بور وار، یہ سب ان کی عالمی برتری کو برقرار رکھنے کی جارحانہ حکمت عملی کا حصہ تھے۔ لیکن پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے جو اپنے ساتھ عالمی جنگیں لے کر آئیں، اور یہیں سے اس عظیم سلطنت کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اور وہ ہے 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ افراد کا اعداد و شمار۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے فروز جنگ کے لیے اپنی انہی کالونیز پر بے حد انحصار کیا۔ 2.5 ملین سے زیادہ افراد نے انڈیا، کینیڈا، آسٹریلیا اور دوسری کالونیز سے آ کر اس جنگ میں ملٹریلی سپورٹ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کالونیز کی جانب سے اور عسکری مدد کے بغیر عالمی سطح پر ایسی جنگ لڑنا برطانیہ کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ پر ایک عجیب تاریخی تضاد دیکھیے۔ 1921 میں فرسٹ ورلڈ وار جیتنے کے بعد یہ ایمپائر اپنے سب سے بڑے اور وسیع رقبے پر تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کی عالمی اور مالی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے برطانیہ کی معیشت کی کمر توڑ دی اور انہیں کمپلیٹلی بینکرپٹ کر دیا۔ اس تھکے ہوئے اور مالی بحران کے شکار ملک کے لیے اس بکھری ہوئی سلطنت کا بوجھ اٹھانا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ پھر وقت بہت تیزی سے بدلا۔ 1921 میں آئرلینڈ کی آزادی سے جو آزادانہ سلسلہ شروع ہوا وہ 1940 اور 70 کے درمیان انتہائی تیزی سے پھیل گیا، جسے دی ونڈ آف چینج بھی کہتے ہیں۔ تیزی سے ڈی کالونائزیشن ہوئی اور ملک خود مختار ہوتے گئے، حالانکہ ان میں سے بیشتر نے آزاد ہونے کے بعد بھی اپنی مرضی سے دی کامن ویلتھ میں شامل رہنا پسند کیا۔ آخر میں 1997 میں ہانگ کانگ کا واپس چائنا کے حوالے ہونا اس تاریخی ایمپائر کے عالمی کنٹرول کا ایک طرح سے مکمل اختتام سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی تجزیے کے آخری حصے پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 400 سال تک دنیا پر اثر انداز ہونے والی اس سپر پاور کی کیا میراث آج بھی باقی ہے۔ اس سفر کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری بات ضرور سوچیے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کے جدید برطانیہ کی کثیر الثقافت یا ملٹی کلچرل آبادی بالکل اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی جھلک پیش کرتی ہے جس پر اس نے کبھی حکومت کی تھی؟ دنیا بھر میں انگلش زبان کا پھیلاؤ، مختلف جگہوں کا قانونی نظام، اور آج برطانیہ کی سڑکوں پر نظر آنے والی مختلف نسلیں اور ثقافتیں، یہ سب اسی 400 سالہ لمبے سفر کی زندہ وراثت ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کیونکہ اس عظیم سلطنت کے اثرات آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں دھڑکتے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔